بھئی جاتی ہوئی سردیوں کو اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو آپ نے مختلف سیلز میں اس وقت دیکھا ہوگا کہ 30% اپ ٹو 70% آپ کو ونٹر کلیکشن پہ آف مل رہا ہے۔ سب کا خیال تھا کہ یہ سردیاں ابھی چلیں گی، رنگ برنگی جیکٹس شالز ہم خرید چکے تھے، اور میں تو اے سی چلا کے میرے اسٹوڈیو میں اس وقت ہلکا سا اے سی چل رہا ہے اینڈ آئی ایم ویئرنگ دیم آف۔ لیکن آپ کے لیے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے اس کا آپ خود تعین کریں کہ کراچی ونٹرز از فارملی کمنگ ٹو اے کلوز۔ میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب کوئی کولڈ ویو نہیں آنے والی۔ کراچی والے اپنی رضائیوں کو، شالوں کو، سب چیزوں کو دوبارہ دھوپ لگا کے بند کر دیں کیونکہ تھنگز آر اباؤٹ ٹو چینج ویری کوئکلی۔ پنجاب بھر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیز دھوپ آنے لگی ہے۔ کے پی از آلریڈی فیسنگ لوگ کہنے لگے کہ ابھی تو سردیوں کا مزہ آنا شروع ہوا تھا، ہم نے اس میں ایڈجسٹ کیا تھا، اور امید یہ تھی کہ شاید فروری کا پورا مہینہ یا پروبیبلی ان دا بگننگ آف مارچ ایز ویل یہ ٹھنڈک یہ خنکی ہوا میں یہ قائم رہے گی، لیکن اٹس گوئنگ اوے اینڈ دیٹ از آلسو بیکاز آف کلائمیٹ چینج۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان میں شدید ڈراؤٹ کی یعنی خشک سالی کی فوکاسٹ کی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 40% کم بارش ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ ٹائمز، اور یہ خاص طور پہ سندھ کے صوبے کے لیے کافی کنسرننگ ہے۔ سندھ نے دیکھا ہے تقریباً 52% ڈکلائن یعنی 92% کمی آئی ہے ہماری برسات میں، اور بلوچستان میں بھی کافی کمی دیکھی گئی ہے، آلدو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یا تو خشک سالی ہوتی ہے یا پھر سیلابی صورتحال ہوتی ہے، تو تقریباً 45% بارش کم ہوئی ہے بلوچستان میں بھی۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا، کیونکہ اس دفعہ سردی کی بارش بھی نہیں ہوئی ہے، تو آنے والے دنوں میں ہماری فصلوں کو، ہمارے کھیت کھلیانوں کو اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے ابھی تک کی پریڈکشن کے مطابق کہ 50% ہو سکتا ہے جو گندم کی پیداوار ہے اس میں کمی واقع ہو۔ پاکستان نیڈز بلینز آف ڈالرز فار کلائمیٹ چینج، یہ کہنا تھا فارمر فائنانس منسٹر شمشاد اختر صاحبہ کا بھی، اینڈ دس ہیز بن ری ایٹریٹڈ۔ اور اسی تناظر میں بات کی جائے کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آتے ہی پیرس ایکارڈ سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے ترقی یافتہ ممالک اگر یو ایس اس پہ لیڈ لیتا ہے، بہت ممکن ہے کہ باقی ممالک کا بھی یہی رد عمل آئے، اینڈ دے آر دا بگیسٹ پولیوٹرز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے ان دا ڈیز ٹو کم، اور پاکستان اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم شبیر، مینٹلسٹ اینڈ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ۔ بہت بہت شکریہ مریم ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ یہ جو سیناریو ہمارے سامنے ہے، کلائمیٹ چینج از ریئل، پاکستان از کوائٹ ولنریبل ٹو اٹ۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو پورا ڈسکورس ہے، جو پوری گفتگو ہے، وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ جی اسی طرح اگر آپ گلوبل ٹو لوکل اگر پکچرائز ہم کریں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے جیسے ہی انہوں نے ٹیک اوور کیا، اور آپ کے ہی شو میں جب ریزلٹس ابھی فائنلائز ہو رہے تھے تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے تو بہت ہی بری صورتحال ہو جائے گی، خاص طور پر کلائمیٹ چینج کے لیے، کیونکہ پروجیکٹ 2025 جو یو ایس کا ہے اس کے انڈر کافی سارے جو ہے وہ نئے پروجیکٹس جو ہے وہ آئل اور فاسل فیول جیسے جو ہے وہ یہ حکومت سٹارٹ کرنے جا رہی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ فنڈنگ ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں اس کو بھی ٹرمپ نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کے ایسے ہیں جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، اسی طرح جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بھی کلائمیٹ چینج کی دنیا میں جو ریسرچ کر رہے تھے اس کی فنڈنگ کو، فیڈرل فنڈنگ کو ختم ایک طرح سے کر دیا گیا ہے۔ تو صورتحال آف کورس بری ہے، کیونکہ پاکستان دیکھیں کہ بینگ والنریبل کنٹری، جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ یا کلائمیٹ چینج فنڈ ہوتا ہے اس میں جو ڈیولپڈ ممالک ہیں انڈر پیرس ایگریمنٹ، انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے تھے پیسے، جو کہ اتنے ایک ڈیکیڈ سے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز اور انڈر ڈیولپنگ کنٹریز مل کے فائٹ کر رہے تھے اس کے لیے۔ تو اب صورتحال یہ ہوگی ہے کہ جس پیرس ایگریمنٹ کے انڈر کنٹریبیوٹ کرنے تھے وہاں سے تو وڈرا کر لیا ہے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے، لاسٹ ایئر میں بھی انہوں نے کیا تھا اور اس دفعہ بھی کر لیا، ابھی تو ان کی گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے۔ اور مریم میرے خیال میں آپ اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہی ہوں گی، COP 28 میں بھی کیونکہ اس کو ہوسٹ کیا تھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے، وہاں پہ بھی کنسنسس نہیں ہو پا رہا تھا، اسپیشلی وین اٹ فاسل فیولز کی بات کی جائے، پیٹرول پروڈیوسرز کی بات کی جائے، سب سے بڑے آئل پروڈیوسرز وہ ہوسٹنگ اٹ اینڈ دیر واز نو کنسنسس۔ باکو میں ہونے والی COP 29 واز ایون مور ڈزمل، جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ خاص طور پہ جو اوشنیا ہے، جو آئلینڈ کنٹریز ہیں، وہ بہت زیادہ نالاں تھی، بیکاز اگین جسٹ لائک اس دے آر ویری ولنریبل، اور کوئی کنسنسس نہیں ہو پا رہا تھا۔ بٹ کمنگ بیک ٹو پاکستان سچویشن، کراچی میں اور پورے ملک میں یکایک تبدیلی کیسے آئی ہے؟ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیف ہیں آف دا میٹ ڈپارٹمنٹ۔ بہت شکریہ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ مجھے بتائیے یکایک موسم میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ لوگوں
لوگوں کو تو لگ رہا تھا ابھی جتنی سردی پڑ رہی تھی کہ ابھی یہ کنٹینیو کرے گی. کیا فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ یکایک گرمی بڑھ گئی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جب بھی کوئی ویسٹرلی ویو کوئی داخل ہوتی ہے نا ملک میں، کوئی بارش کا، برفباری کا، جیسے پچھلے 2-3 دن سے ہلکی پھلکی کی بارش ہو رہی ہے، لائٹ رین کے پی کے چند ایک علاقوں میں، اور ہلکی سی برفباری بھی ہوئی ہے چند ایک پہاڑی علاقوں میں. تو اس کے انفلوئنس میں کولڈ ایئر ظاہر ہے کہ پھر جب ویسٹرلی ویو انٹر ہوتی ہے تو کولڈ ایئر ریسیڈ کر جاتی ہے. تو عارضی سا فیز ہوتا ہے یہ، مطلب سردی کی جو چل رہی ہوتی ہے شدید لہر، تو وہ اس میں کمی آ جاتی ہے. اور اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کم ہو گئی ہے خاصی سردی کچھ جگہوں میں. تو ویسٹرلی ویو جب یہ پاس آن ہو جائے گی، یعنی 2 دن، ایک یا دو دن بعد پھر ایک لہر آئے گی سردی کی. لیکن ظاہر ہے کہ اب جنوری کا اختتام ہو رہا ہے تو جنوری اور فروری میں کافی فرق ہو جاتا ہے. ہر جگہ 2 سے 3 ڈگری ٹیمپریچر کا ڈفرینس ہو جاتا ہے. تو فروری میں تو اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی کہ جتنی جنوری میں. جنوری ہی سرد ترین مہینہ ہوتا ہے پورے پاکستان میں. اور اس دفعہ دسمبر کا آپ دیکھیں تو وہ ایوریج سے کم گئے تھے ٹیمپریچر، لیکن جنوری میں ملا جلا ایک طرح سے آ رہا ہے. جی سرفراز صاحب، موسم کی اور ٹیمپریچرز کی تو ہم نے بات کی، ذرا برسات کے بارے میں بتائیے گا کہ برسات میں کمی کیوں واقع ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو سردیوں کی بارش ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ کئی جگہ نہیں ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں کے لیے بھی فورکاسٹ یہی ہے کہ تقریباً اس میں 50 سے 55% کمی آئے گی. کیا یہ کلائمیٹ چینج پیٹرنز ہیں کہ کبھی ہم سپر فلڈز کی سچویشن دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم خشک سالی کی پریڈکشنز کر رہے ہیں؟ واٹس ریئلی ہیپننگ؟ دیکھیے یہ مطلب امیجیٹلی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از بیکاز آف کلائمیٹ چینج، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسٹریم ایونٹس آن بوتھ سائڈ، یعنی کبھی تو فلڈس کی کیفیت ہو جاتی ہے اور کبھی ڈراؤٹ کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو ان کی فریکوینسی میں بھی، یعنی ایکسٹریم ایونٹس کی فریکوینسی میں بھی اور سیویرٹی میں بھی، دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر ہی. تو پاکستان کی ونٹر رینز جو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علاقوں میں، یعنی ساؤتھ میں تو کم ہوا کرتی ہیں، لیکن نارتھ میں اچھی ہو جاتی ہوتی تھی اگر رین فال اور اس کے ساتھ ساتھ سنو فال. تو وہ پھر کافی ایک طرح سے نا آپ کے جو پانی کے ذخائر ہیں، دریاؤں میں پانی کا بہاؤ، گلیشیئرز کے اوپر زیادہ برف کا آنا پڑنا، اور وہ کافی کنٹریبیوٹ کرتا تھا آگے اسپرنگ میں بھی اور سمر میں بھی. لیکن یہ ونٹر جو ہے کافی ڈرائی چل رہا ہے، یعنی ابھی تک کوئی ایسا خاطر خاص پھیل نہیں ہوا. یہ سمجھ لیں کہ 1/3 ایک طرح سے اس کی، یعنی دسمبر سے اگر آپ دیں، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. 3 یا 4 مہینے ہمارے یہاں ونٹر رینز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہی بات مریم میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. اس میں جو آنے والے دنوں میں سب سے بڑا خدشہ کہا جا رہا ہے، چلیں کلائمیٹ چینج کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن جب پیداواری کمی ہوگی ہمارے فوڈ سورسز میں تو فوڈ انسیکیورٹی کے ہونے کا بہت بڑا خدشہ ہے. خاص طور پہ ایسے ممالک، پاکستان جیسے ممالک that have a lot of mouths to feed، ہمارے پاس ایک بڑی پاپولیشن ہے، بڑی آبادی ہے، اور مہنگائی کا ویسے ہی زور ہے، اور اس کے اوپر اگر ہمارے ہاں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں ریڈ فلیگ ہے. کس طرح حل کر سکتے ہیں یہ مسائل ہمارے جیسے ممالک؟ جی سترا، یہ کلائمیٹ چینج کا جیسا آپ بتا رہی ہیں بہت ملٹی سیکٹورل ایشو آپ کے سامنے آتے ہیں. آف کورس فوڈ انسیکیورٹی ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فصلیں ہیں ان کے کاشت کرنے کا اور جو لگانے کا، بیج لگانے سے شروع کرتے ہیں، تو وہ اس میں ایک شفٹ آ گیا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ جو ہمارے کسان ہیں، سب سے پہلے تو ان کو تھوڑا سا ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شفٹ آیا ہے اسی شفٹ کے حساب سے جو ہے وہ فصلیں اپنی اگائیں. اس کے علاوہ جو کلائمیٹ ریزسٹنٹ کراپس ہیں، ایگریکلچر ایکسٹینشنز ڈپارٹمنٹ جو ہمارے پاکستان میں، ان کو چاہیے کہ ہمارے کسان بھائیوں کو جو ہے وہ اس میں تھوڑی ٹریننگ دیں تاکہ وہ لگا سکیں. اس کے علاوہ جو آپ کی روٹیشنل کراپس ہوتی ہیں اس پہ کام کریں. آلٹرنیٹیوز ریسرچ کی دنیا میں کافی زیادہ ہیں جن کو ہم کر کے اپلائی کر کے جو ہے وہ اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی آتا ہے کہ جو ہمارے کنونشنل طریقے ہیں فصلیں اگانے کے، اس میں پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، اور یہاں پہ واٹر اسکیسٹی کی ہی ہم بات کریں، پانی کی کمی کی ہی بات کریں کہ آنے والے وقتوں میں آ رہی ہے. تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم ٹو شفٹ فرام کراپ، جو واٹر انٹینسو کراپس ہوتی ہیں اس سے کلائمیٹ ریزسٹنٹ جو کراپس ہوتی ہیں جو کم پانی آپ کے استعمال کریں، اس کی طرف جو ہے وہ ہمارے کسان شفٹ کریں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.